بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، آج کی نشست کے اندر ان اعمال صالحہ کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی معلومات ہم سماعت کریں گے، جن کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض سے ہٹ کر اور عبادات وہ جو لازم کی گئی ان سے ہٹ کر کچھ سنت درجے کے اور مستحب درجے کے اعمال ارشاد فرمائے۔ جس بندے کی جتنی طلب ہوگی وہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا اور کمائی کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بزم حشر کا نقشہ بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا، اور جس مقام پر بھی حشر کا نقشہ کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے بیان کیا گیا، کامیاب اسے قرار دیا گیا جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، اور ناکام اسے قرار دیا گیا جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ جیسا کہ اس سورہ پاک کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی ہم اسے رضا والی جنت عطا فرمائیں گے، ہم اسے راضی ہو جائیں گے، اور اس کا بدلہ جنت ہے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور قرآن پاک نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گی، اس کے لیے ہم نے ہاویہ تیار کر رکھی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس سورہ پاک کی ان آیات کے اندر بھی جزا اور سزا کو اس انداز میں بیان کیا گیا، جس کی نیکیاں زیادہ وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کی رضا پانے والا ہے، وہ جنتی ہے، وہ خوشبخت ہے۔ جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہیں، بزم حشر میں نامہ اعمال کے اندر وہ بندہ ناکام ہے، وہ دوزخی ہے اور آگ کے اندر جلنے والا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے اور بہت سارے معاملات کے اندر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے، تو جو آخرت کا سفر ہے اس میں بندے کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں ہوں گی تو بندہ کامیاب قرار پائے گا۔ جتنی محنت زیادہ کرے گا اتنی ہی اللہ جزا زیادہ عطا فرمائے گا۔ میں جو عنوان قائم کرنا چاہتا ہوں، نماز یہ تو فرض ہے، نہیں پڑھیں گے اس کے متعلق ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گی، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا کیوں نہیں پڑھی، فرض تھا تو ادا کیوں نہیں کیا۔ رمضان شریف آ جائے، سید بھی ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھیں گے تو ایک بوجھ لے کے ہم اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے۔ اللہ نے مال عطا کیا، حج لازم تھا، آج نہیں کیا، تو اس وجہ سے اللہ کے دربار میں پیش ہوگے تو اللہ پوچھے گا مال دیا جو تھا، استطاعت دی جو تھی، پھر تو نے کیوں نہیں آج ادا کیا۔ تو یہ ایک بوجھ لے کے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ایسے ہی زکوٰۃ اگر لازم ہے اور مال کے جتنے بھی حقوق بنتے ہیں، قربانی ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، مالی جتنے بھی حقوق بنتے ہیں لازم تھے نہیں دیے تو ایک بوجھ ہے، یہ لے کے بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اور اگر ادا کرتا رہا تو اس بوجھ کو وہ اپنے سر سے اتارتا رہا۔ لیکن نماز سے ہٹ کے، روزے سے ہٹ کے، زکوٰۃ سے ہٹ کے، حج سے ہٹ کر کے کچھ اعمال ایسے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جو حضور کی پسند کے تھے، جو سرکار علیہ السلام خود کیا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے یہ عمل جتنے کرتے جاؤ گے اللہ نیکیاں تمہیں اتنی زیادہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ چونکہ بزم حشر کے اندر نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، تو آئیے میں کچھ اعمال ایسے احادیث مبارکہ
मुबारका के अंदर जो मौजूद हैं वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन आमाल सालिहा को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ अमाल ऐसे होंगे जो पहले भी हमने सुने होंगे, लेकिन पुख्तगी हमारी ज़िंदगी में नहीं है, इस्तिकामत हमारी ज़िंदगी में नहीं है, रोज़ मामूलात में वो अमल दाखिल नहीं है। आज हम इस दर्स के अंदर इसको बतौर आद और अल्लाह की ज़ात के साथ बतौर वादा भी करेंगे कि हम इंशाअल्लाह इन अमाल को जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए इससे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश भी करेंगे। जो पहली हदीस पाक में आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो अमल ऐसे हैं ज़ुबान पर बड़े हल्के हैं, लेकिन कल जब नामा अमाल में उनका वज़न किया जाएगा, मीज़ान पर उन्हें तोला जाएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ुबान पर बड़े हल्के हैं, माना क्या, तरद्दुद नहीं होता, मुश्किलात का सामना नहीं होता। जितनी भी इबादत फ़र्ज दर्जे की हैं, जब आपने इबादत करनी है तो आपको कुछ ना कुछ मुशक्क़त होती है। अभी आपने नमाज पढ़नी थी तो आपको घर छोड़ना पड़ा, अपने काम काज छोड़ने पड़े, दुनिया को छोड़ना पड़ा, फिर आप अल्लाह के घर में आए, कपड़े भी पाक होना ज़रूरी थे, बावुज़ू होना भी ज़रूरत था, जेत भी किबला की जानिब होना ज़रूरी थी। तो एक नमाज की इबादत के लिए इतने प्रोसेस से गुजर करके फिर बंदा जाके नमाज पढ़ने के काबिल होता है। अगर कोई हज करना चाहता है, पहले माल होना ज़रूरी है, फिर घर बार छोड़ना ज़रूरी है, फिर उस जगह पर पहुंचना ज़रूरी है, फिर जाकर के हज की इबादत को पाने के बंदा काबिल होता है। अगर वो रोज़ा रखना चाहता है, सेहत होना ज़रूरी है, सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त होने की ताकत वो जिस्म के अंदर होना ज़रूरी है, तब जाके रोज़े की इबादत बंदा पा सकेगा। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दो कलिमात में तुम्हें बताने लगा हूँ ज़ुबान पर बड़े हल्के हैं। माना क्या, इन कलिमात के अदा करने के लिए मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, इन कलिमात के लिए वैसे तो 5 वक्त आना ही आना है मस्जिद, इन कलिमात को अदा करने के लिए काबे जाने की ज़रूरत नहीं, इन कलिमात को अदा करने के लिए बावज़ू होने की ज़रूरत नहीं, इन कलिमात को अदा करने के लिए कपड़ों के पाक होने की ज़रूरत नहीं, इन कलिमात के अदा करने के लिए बिस्तर छोड़ना ज़रूरी नहीं, इन कलिमात के अदा करने के लिए कारोबार छोड़ना ज़रूरी नहीं। जहां हो, जैसे हो और जब हो, जब भी कलिमात पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें जज़ा पूरी पूरी अता फरमाएगा। वो कलिमात कौन से हैं, सुनिए। पहला कलमा क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह। पहला कलमा क्या है? बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हम महफ़िल के अंदर जब हाजिर होते हैं, कोई अच्छी बात पता चलती है तो कुछ शर्माहट भी होती है, या कुछ यूँ भी होता है कि मुझे सुबहान अल्लाह नहीं कहनी चाहिए। हमें इस बात को समझना और सोचना है कि सुबहान अल्लाह हमारी ज़रूरत है, सुबहान अल्लाह हमारी मजबूरी है। मैं दो और हदीसें साथ में लाऊंगा इस बात को वाज़े करने के लिए कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जब इस बात पर जोर दिया और इस बात पर स्ट्रेस किया, फरमाया है बड़े आसान, जल्दी अदा हो जाते हैं, जज़ा बहुत बड़ी है, नामा अमाल देखोगे नेकियों से बढ़ जाएगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, मुलाकात के दौरान जो बातचीत होती है, उस बातचीत के अंदर एक बात ये थी, आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया। पैगाम क्या था? कहा महबूब आपकी उम्मत मेरी औलाद लगती है, तो मेरी औलाद को एक पैगाम देना। पैगाम क्या है? सुबहान अल्लाह कहते जाना और जन्नत में अपने नाम के दरख्त लगाते जाना। ये पैगाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। माना क्या था? एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा तुमने, काबे नहीं गए, कारोबार नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, तरद्दुद नहीं हुआ, मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, कोई भी जे तुमने इख्तियार नहीं की, फकत अपनी जुबान को हिलाया है। और भी तो हजारों मामलात के लिए जुबान हिलती है, लेकिन तुमने एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया तो तुम्हारे नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा दिया गया। मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। हम अभी नमाज पढ़ के फारिग हुए, 5 वक्त हम नमाज अदा करते हैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से। हमें हुक्म रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब हम नमाज से फारिग हो जाएं तो हमने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपको पता है कि इस्लाम के अवाइल के अंदर ये वजीफ़ा नहीं था। कुरान की किसी आयत को समझना हो तो शान नज़ूल समझना होता है। ये क्या हुआ था वाक़या, तो आयत उतरी। जब किसी हदीस को समझना हो तो शान वरूद समझना होता है। मामला क्या था? तो महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान से कलिमात निकले कि ये करना। पहले हुक्म नहीं था नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ना, 33 मरतबा पढ़ना, 34 मरतबा पढ़ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इस वजीफे का हुक्म नहीं था। ये हुक्म हजूर ने कब दिया? और जब हजूर ने दिया तो फिर उसकी जज़ा बयान फरमाई।
اور جتنی بیان فرمائی وہ بھی ایک کنارہ نہیں تھا کہ اتنی ہی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے جن لفظوں میں انہیں بیان فرمایا وہ ذرا لفظ سنیے. ایک بندہ روتا ہوا میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں آیا. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب بندہ ہوں, آج ایک سوچ نے مجھے تڑپا دیا. سوچ کیا تھی؟ سوچ میرے ذہن میں یہ پیدا ہوئی کہ میرے جو امیر بھائی ہیں, صحابہ, مالدار بھائی ہیں, میرے پاس مال نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, وہ روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں, وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں میں بھی اٹھتا ہوں, وہ تسبیح اٹھاتے ہیں میں بھی اٹھاتا ہوں, وہ تلاوت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. نیکیوں کی دنیا میں جو نیکی وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. لیکن آج ایک سوچ نے مجھے رلا دیا. وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, میں مال خرچ نہیں کر سکتا. ان کے پاس مال ہے تو وہ خرچ کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ جو مالدار تھے, ان کے پاس مال ہے, یہ مال خرچ کرتے ہیں. نماز میں تو میرے ساتھ برابر ہوگے, تلاوت میں تو میرے ساتھ برابر ہوگے. حضور اس بات نے مجھے رلا دیا ہے, وہ مال خرچ کر کے نیکیاں زیادہ کما رہے ہیں اور میرے پاس مال ہے نہیں, میں نیکیاں کیسے کماؤں گا؟ اس بات نے میرے آنسو نکال دیے. اب میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر ایک وظیفہ دیا. فرمایا ایسا کرنا, آج کے بعد ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ تم وظیفہ پڑھنا. ہوگا کیا؟ مالداروں کو مال خرچ کرنے پر اللہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا, اس وظیفے کے پڑھنے پر اللہ ان سے تمہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. وہ زیادہ کتنا ہے یہ سرکار نے بیان نہیں فرمایا, انلمیٹڈ بیان فرمایا. میں یہاں پر حدیث پاک کا جو دلچسپ ترین جملہ ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. کچھ دن گزرے تو وہ صحابی پھر آگے روتے ہوئے. حضور نے کہا اب کیا ہوا؟ کل تو اس لیے رو رہے تھے, ان کے ساتھ برابری نہیں, میں نے جو وظیفہ دیا ہے ان سے آگے بڑھ جاؤ گے, اب کیوں رو رہے ہو؟ واقعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو اب اس لیے رہا ہوں, وہ جو وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا نا وہ امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے, اب وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں, وظیفہ بھی پڑھتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام اس وقت مسکرائے اور سرکار نے جملہ بولا, یہ میرے اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرما دے. ایسے ہی جس وقت ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں, یہ ایک تیسری حدیث پاک ہے, یعنی ان کلمات کی فضیلت بڑی ہے. کلمات آسان سے ہیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں میرے محبوب علیہ السلام جس طرح چاہتے ہیں اگر شامل کر لیا جائے, یہ نامہ اعمال میں چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں, انسان کو نہیں پتہ چلتا. انسان بلکھڑ ہے, بھولنے والا ہے, نیکی کر کے بھی بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو ہمارا ماحول ہے یہاں لوگ نیکی کر کے نہیں بھولتے, لیکن ایک وقت آتا ہے بندہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے. 8 سے 15 سال پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہمیں نہیں پتا, تسبیح پہ کیا پڑھا تھا, کتنی بار قرآن پڑھا تھا, رات کو کب جاگے تھے, کیا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا, ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جو فرشتے ہیں یہ نہیں بھولتے. ایسے ہی انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے. جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نیکیوں والا, تسلسل کے ساتھ اس میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں, گناہوں والے اکاؤنٹ میں گناہ جمع ہو رہے ہیں. تو اگر انسان ڈیلی محنت کرے اور جو میرے محبوب علیہ السلام نے طریقہ بتایا اس طریقے پر چلے. ہم جس وقت رات بستر پر جاتے ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام حدیث پاک کے اندر یہ جملے موجود ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایسا کرو, جب بستر پر جانے لگو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ شاید بات آپ کے لیے نئی ہو, یعنی نماز کے بعد والا وظیفہ تو ہمیں پتہ ہے. بستر پر جاتے ہوئے سونے سے پہلے بھی حضور نے حکم دیا اور دینے کے بعد سرکار نے اس کی جزا علیحدہ بیان فرمائی, یہ نئے انداز سے بیان فرمائی. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے بستر پر جاؤ تو یہ وظیفہ پڑھنا, یہ ٹوٹل 100 بن جائے گا. 100 بار پڑھ کے تم سونے لگے ہو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم فرمائے گا, کرم فرمائے گا, فضل کا اظہار کرے گا. کیسے؟ تم نے پڑھا 100 بار ہے, لیکن اللہ فرشتوں کو کہے گا لکھو اس نے 100 بار نہیں, اس نے 1000 بار پڑھا ہے. یعنی 100 بار سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ٹوٹلی وظیفہ 100 بار کیا. میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے ثواب تمہیں 1000 بار پڑھنے کا عطا فرمایا ہے. سب سے بڑھ کر اس اجر کو دیکھیے, قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر یہ میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو یہ وظیفہ خود قرآن کا لفظ ہے, سبحان اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے, الحمدللہ بھی قرآن کا لفظ ہے. اب سبحان اللہ والا وظیفہ, ایک مرتبہ جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, زبان اس کی ہلی ہے, اس نے سبحان اللہ کہہ دیا, ملا کیا ہے؟ قرآن کے لفظ ہونے کے ناطے اللہ نے اسے فوراً بیٹھے بیٹھے 90 نیکیوں کا نور عطا فرمایا ہے.
میں مزید بھی حدیثیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر اس بات کو روکتا ہوں۔ میں نے ایک وظائف کی دنیا میں عمل آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہا۔ اب حدیث پاک کے مکمل لفظ سنیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بخاری کی حدیث ہے، زبان پر 2 کلمے ہیں بڑے ہلکے، لیکن نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا تم اسے ادا کرنا۔ وہ کیسے ادا کرنا؟ میں نے مختلف جہتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ سوتے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لینا، ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لینا، ڈیلی آتے جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، جب موقع ملے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر لینا، وظیفہ بنا لینا۔ میں اتنا ڈیلی ضرور پڑھوں گا اور اپنے اکاؤنٹ کے اندر میں انہیں جمع کروں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکمل حدیث کے لفظ تھے کیا بیان فرمائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بیسک جو لفظ ہے وہ سبحان اللہ ہے، حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف اور عظمت کے ساتھ اللہ کی تعریف۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر و بحمدہ اور عظیم یہ جملہ آپ نہ بھی بول سکیں تو جو میں نے وظائف کی دنیا کے اندر علادہ سے حدیثیں نکال کر آپ کو بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس وظیفے پر عمل کر لیں تو ڈھیروں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ وظائف کی دنیا کے اندر ایک دوسرا عمل جس کی وجہ سے بہت سارا نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ میں 2 حدیثیں اس عنوان پر کہ کچھ پڑھیں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، اور 2 حدیثیں میں اس عنوان پر عرض کروں گا کہ کچھ کریں، پڑھنا اور ہے، کرنا اور ہے۔ کچھ کریں تو اللہ ہمیں نیکیوں کا ڈھیر سارا خزانہ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو موت آئی، یعنی فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ جو کلمہ ہمارا ہے، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ تمام زمین اور تمام آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، یہ سارے کے سارے جو کچھ ان کے اندر ہے، اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ اس کلمے کو رکھا جائے تو زمین اور آسمان، بلکہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ الگا ہو جائے گا، کلمے کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ چیز کیا ہے؟ میں اس کو ایک اور حدیث پاک سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے کچھ سکھا تاکہ میں پڑھوں تو تیرا قرب حاصل کروں، میں تیرے اور قریب ہو جاؤں۔ نبی پہلے ہی قرب کی منزلیں طے کرنے والے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے سکھا تاکہ میں پڑھوں اور قریب ہو جاؤں۔ تو رب کائنات نے اس موقع پر کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا اے اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص بات بتائی جائے، کوئی خاص وظیفہ دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ادھر اس حدیث پاک کے اندر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اگر تمام آسمان اور زمینیں اور ان کے باشندے، زمینیں اور ان کے باشندے سوائے میرے، اللہ نے فرمایا سوائے میری ذات کے جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، 18,000 مخلوقات بنتی ہیں۔ رول بیان کے مصنف کہتے ہیں 18,000 مخلوقات بنتی ہیں، انسانوں، جنوں، یہ 3-4 مخلوقات جن کا نام ہمیں آتا ہے، لیکن بہت ساری مخلوقات ہیں جو نیچے ہیں، بہت سارے مخلوقات ہیں جو اوپر ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا مجھے چھوڑ کر کے، مجھ اللہ کو چھوڑ کر کے کائنات کے اندر جو کچھ ہے اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ پھر بھی نیکیوں کے اندر یہ درجے کے اندر بلند ہو جائے گا۔ بنیادی یہ وجہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد بہت سارے وظائف کیے جا سکتے ہیں،
لوگ وظیفوں کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، نہ وظیفوں کے اندر مذہب نے کوئی شدت بیان کی ہے۔ اگر کوئی نماز کے بعد استغفار پڑھنا چاہتا ہے وہ استغفار پڑھ لے، اللہ اکبر کو کہنا چاہتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہتا ہے وہ یہ کر لے، آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے یہ کر لے، جتنے میں نے نام لیے یہ سارے کرنا چاہتا ہے سارے کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے یہ پڑھ لے۔ یعنی وظیفوں میں کوئی قید نہیں ہوتی، یہ مستحب درجے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں میرے محبوب الاسلام نے اختیار دیا، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، جو تمہارا دل آتا ہے وہ کر لو۔ لیکن بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اگر تم ذکر کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم مل کر کے جو کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، اس کلمہ شریف کے ورد کے اندر نماز کے بعد تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا نور ہے، ہر روز سونے سے قبل اس نور سے زبان کو لازمی تر کرنا چاہیے۔ انسان دن بھر کیسے اپنا گزارا کرتا ہے نہیں سمجھ آتی، ہماری محفلیں کیسی ہیں، خلوتیں کیسی ہیں، جلوتیں کیسی ہیں، ہم کیا کیا بولتے ہیں، بعض اوقات انسان بے خبر ہوتا ہے، لیکن سوتے ہوئے ایک مرتبہ سے توبہ کر کے اس مبارک کلمے سے اپنی زبان کو دھو کے اپنے اندر کو منور کر کے پھر بستر پر سونا چاہیے، شاید کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ اور جب یہ کلمہ پڑھ کے سوئے گا، زبان کو دھو کے سوئے گا، تو پھر اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کلمے کو بھی بطور وظیفہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ آئیے میں تیسرا عمل جو پڑھنے والا نہیں کرنے والا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت اللہ کے دربار کے اندر کھڑی ہوگی، ایک پلڑے کے اندر اس عورت کو رکھا جائے گا یا اس عورت کے عملوں کو رکھا جائے گا، دونوں لفظ موجود ہیں، عورت کو رکھا جائے گا یا عورت کے اعمال کو رکھا جائے گا۔ دوسرے پلڑے کے اندر جبل احد پہاڑ وہ رکھا جائے گا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عورت کو ایک پلڑے میں، پہاڑ کو دوسرے پلڑے میں، اب ظاہر ہے عورت اور پہاڑ کا آپس میں مقابلہ ہی کیا بنتا ہے، پہاڑ اس کے وزن کا اندازہ ہی نہیں، اور جبل احد وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اسے دوسرے پلڑے میں اور عورت کو ایک پلڑے میں۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جب ترازو کیا گیا، تولا گیا، تو وہ عورت کا وزن زیادہ نکلا، پہاڑ کا وزن کم نکلا۔ یا دوسرے لفظ میں یوں کہیے کہ عورت کے عملوں کا وزن زیادہ نکلا، پہاڑ کا وزن کم نکلا۔ صحابہ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کیا کرتی تھی، اس کا عمل کیا تھا کہ جب تولا گیا تو احد پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جملہ سنیے گا، وہ وظیفہ نہیں کو پڑھتی تھی، پڑھتی ہوگی لیکن جو محبوب علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی وہ کیا کرتی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اس عورت کی نگاہوں کے سامنے اس کے 12 بچے فوت ہوئے، اس نے 12 بچوں کو اپنی گود کے اندر تڑپتا دیکھا، 12 بچوں کو اٹھا کر کے اس نے قبر میں ڈالا، لیکن جب بھی کوئی بچہ فوت ہوتا اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، مولا میرا کب تھا، تیرا تھا، تو نے واپس لے لیا۔ یعنی وہ صابرہ تھی، وہ شاکرہ تھی، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جو اعمال بڑے ہیں وجہ یہ ہے یہ اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پہ صبر کرنے والی تھی۔ یہ کہانی ہر گھر میں ہونے والی ہے، ہر بندہ آزمائش کا شکار ہونے والا ہے، کبھی اسے باپ چھوڑ جائے گا، کبھی اسے بہن چھوڑ جائے گی، کبھی اسے بھائی چھوڑ جائے گا۔ یہ دنیا چھوڑنے کے لیے بنی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو چھوڑتا رہتا ہے، ہر آئے دن یہ کہانی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے۔ ایسے موقعوں پر ایک مسلمان درجے کا بندہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے صبر کا، وہی وقت ہوتا ہے شکوے کا۔ اس وقت کوئی شکوہ کرے گا اس کا سب کچھ رائے گاں ہو جائے گا، اس وقت کوئی صبر کرے گا وہ بہت بڑی جزا پالے گا، اس وقت صبر کرے گا۔ میں قرآن کی وہ داستان آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، دورہ تفسیر کے اندر جس داستان کو ہم نے سیکھا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے، آپ سب کو پتہ ہے بہت بڑے مالدار تھے، ان کے باغوں کا حساب ہی نہیں، ان کے جانوروں کا حساب ہی نہیں، ان کے گھوڑوں اور بکریوں کا حساب ہی نہیں، ان کی اولاد کا حساب ہی نہیں۔ رب کائنات نے
ایک ایک کر کے ساری چیز ان سے واپس لے لی، ایک ایک کر کے۔ ایک دن ایک بندہ خبر دینے آتا ہے، اے ایوب آپ کے سارے باغ برباد ہو گئے۔ آپ آگے سے یہ جملہ بولتے ہیں، جس اللہ کے تھے اس نے واپس لے لیے، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، میں راضی ہوں اس کی رضا کے اندر۔ دوسرے دن بندہ خبر دیتا ہے، اے ایوب جتنے جانور تھے وہ مکان کے نیچے تھے اور طوفان آیا، وہ سارے کے سارے نیچے مر گئے۔ ایوب علیہ السلام پھر جملہ بولتے ہیں، میرے کب تھے، وہ جس کے تھے اس نے لے لیے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ تیسرے دن پھر خبر آتی ہے، اے ایوب تیرے سارے کے سارے بیٹے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ ایوب پھر یہی جملہ بولتے ہیں، میرے کب تھے، جس کے تھے اس نے واپس لے لیے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر رب کائنات نے بیماری کی اس آزمائش اور امتحان میں بھی مبتلا کیا، لیکن تب بھی آپ کی زبان سے شکوہ نہ نکلا، شکایت نہ نکلی، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اور پھر جب آزمائش پوری ہوئی، رب نے دنیا میں صلہ عطا فرمایا، وہ جتنے کا جتنا مال گیا تھا رب کائنات نے وہ سارے کا سارا واپس فرما دیا۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس اجر کو سنبھال لیا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ بعض اوقات مسلمان ہونے کے ناطے بندہ سوچتا ہے، یار میں نمازی بھی ہوں، میں فلاں نیکی بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، آج تک میں نے حرام کھایا نہیں ہے، حرام کی طرف میں نے دیکھا نہیں ہے، حلال بچوں کو کھلایا ہے، خود کھایا ہے، پر ساری آزمائشیں میرے پاس کیوں آتی ہیں، سارے امتحان میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ بندہ ہونے کے ناطے چونکہ بہت جلد گھبرا جاتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، میرے محلے کے اندر فلاں بندہ رہتا ہے، آج تک اس نے سجدہ نہیں کیا، سکھی بڑا ہے، آج تک اس نے حرام حلال میں فرق نہیں کیا لیکن سکھی بڑا ہے، کوئی آزمائش اسے نہیں آئی، کوئی امتحان اسے نہیں آیا۔ تو سوچنا چاہیے ایک مسلمان بندے کو کہ اللہ آزمائش ہر کسی پر نہیں ڈالتا، جسے رب پسند کرتا ہے امتحان میں اسے اللہ مبتلا فرماتا ہے، اور اس امتحان کی جزا بہت بڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو اس امتحان، باقی جتنی بھی اعمال ہیں نا وہ بالآخر تو لے جائیں گے، سبحان اللہ، جتنی بار کہا ہے کاؤنٹ ہو رہا ہے، بتایا جائے گا اتنی بار کا ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے صبر والا وظیفہ، رب کی رضا میں راضی ہونے والا وظیفہ، جو کچھ ہو جائے اللہ کی رضا میں بندہ راضی رہو اور زبان سے شکوہ اور شکایت نہ نکلے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق فرمایا، بزم حشر ہوگا، آواز آئے گی، اعمال کھل رہے ہوں گے، آواز آئے گی، ایک آنے والا آ رہا ہے، پلڑے کو اٹھا دیا جائے، ترازو کو اٹھا دیا جائے، فرشتے پوچھیں گے مولا نمازیوں کو تول کے دیا، حاجیوں کو تول کے دیا، زکوٰۃ والوں کو تول کے دیا، روزے داروں کو تول کے دیا، اب کون آ رہا ہے کہ پلڑے کو اٹھایا جا رہا ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ آ رہا ہے، دنیا کے اندر ہم نے مصائب میں مبتلا کیا، آزمائشیں آئیں، امتحان آئے، لیکن یہ صابر رہا، یہ صبر کرتا رہا، آج ہم اجر تول کے نہیں، اجر بھی ہم بے حساب عطا فرمائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ امتحانوں میں ہمیں مبتلا نہ کرے، بغیر آزمائشوں کے اللہ ہمیں پاس کر دے۔ اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اگر مقدر میں امتحان اور آزمائش ہو، پھر اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی جزا ہے۔ یعنی یہ ایک کرنے والی چیز تھی، یہ ضروری نہیں ہوتا بچہ قتل ہو جائے اسی پر صبر ہوتا ہے، یعنی بہت سارے معاملات ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک کہا، ایمان والے بندے کو جب کانٹا چبھ جاتا ہے نا، اس پر جو درد ہوتا ہے، کتنی سی تکلیف ہوتی ہے، وہ کچھ سیکنڈ کے لیے تکلیف آتی ہے، چلی جاتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کانٹے کے چبھنے پر ایمان والے کو جو درد ہوتا ہے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے نا، اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ کبھی بندے کا مال لوٹ جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی پریشانی، کبھی کوئی بیماری ڈیرا ڈال لیتی ہے، کبھی دن بندے کے ذرا اوکھے ہو جاتے ہیں۔ سارے معاملات میں مسلمان بندے کو مکمل رجوع اللہ کی ذات کی طرف رکھنا چاہیے، صابر بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس پر جزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بیان فرمائی ہیں۔ آج کی نشست کی آخری حدیث پاک سنیے، یہ عمل بھی وظیفے والا نہیں، یہ بھی کرنے والا ہے، روزمرہ کرنے والا ہے۔ اور ابھی آپ مسجد آئے تو ابھی بھی آپ نے یہ عمل کیا، لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کرنا چاہا، اگر تو آپ نے ایسے کیا تو بہت اچھا، اگر ایسے نہیں کیا تو یہ والی جزا آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ تو آج کے بعد جب بھی اس عمل کو کریں تو ایسے کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم وضو کرتے ہو تو وضو کے بعد تمہیں اختیار ہے، تم کپڑے سے اعضائے وضو کو صاف کر لو، کپڑا استعمال کر، رومال کرنا چاہتے ہو، تولیہ استعمال کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی کپڑا ہے آپ کے پاس استعمال کر سکتے ہو، اعضائے وضو کو خشک کر سکتے ہو، جہاں پر وضو کا پانی لگا ہے تمہیں اختیار ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت نے انہیں جائز قرار دیا، لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ افضلیت بھی اس میں ہو۔
افضل ہونا اور ہوتا ہے، جائز ہونا اور ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جواز پہلے بیان فرمایا، اور جواز پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ سب بندوں کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب اس کو اگر احساس میں اتارنا چاہیں تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں، سردیوں کا سخت موسم ہو، پانی بھی بالکل ٹھنڈا ہو، اور بندے کو بخار چڑھا ہوا ہو، اور ایسا ہی کنڈیشن ہے کہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا۔ اب ایسی حالات کے اندر اگر حکم ہو جاتا کہ ایسے کرو، کپڑا استعمال نہیں کرنا، بندے کے لیے مشکل تھی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، حضور سب کو دیکھ رہے تھے، سرکار نے جواز پہلے بیان کیا، کبھی ایسا ہو جائے تو کر لینا، جائز ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں پسند کیا کرتا ہوں، میں پسند یہ کرتا ہوں جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ کپڑا استعمال نہ کرنا، اعضائے وضو کو یوں ہی رہنے دینا، یعنی جو پانی لگا ہے کپڑے سے خشک نہ کرنا، وہ خود بخود خشک ہو جائے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا جو اعضائے وضو پر پانی ہے کل قیامت والے دن یہ تمہارے نیکیوں کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، نیکیوں والے پرڑے کے اندر یہ پانی بچایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں پانی تو پانی ہے، ان قریب قربانی کی عید آ رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے عین قربانی والے دن فرمایا تھا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آؤ، ہاتھ پھیرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قربانیاں کل قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گی، سینگوں کے ساتھ آئیں گی، بالوں کے ساتھ آئیں گی، کھالوں کے ساتھ آئیں گی۔ اور یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کھر، بال، کھال، سینگ، یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اس بندے کے جس کے نام کی قربانی دی گئی۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جب جانور پہ چھری پھرتی ہے، وہ کھر ضائع کر دیے جاتے ہیں، وہ کھال غریب کو دے دی جاتی ہے، وہ بال بکھر جاتے ہیں، لیکن انہیں بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے نامہ اعمال کے اندر۔ تو میں نے کرنے والا یہ دوسرا عمل آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بندے کے لیے جس بندے کو ارث ہوتی ہے، وہ لالچی سا بندہ ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے معاملے کے اندر صحابہ سارے رو پڑتے تھے جب کسی کو دیکھتے ہیں وہ آگے بڑھ گیا ہے، ان کے دل میں تمنا ہوتی تھی یار نہیں مجھے بھی یہاں پر پہنچنا چاہیے۔ یہ جو حج والے معاملات ہیں یہ صحابہ کی تڑپ پر محبوب علیہ السلام نے جزا بیان فرمائی تھی۔ جب کسی نے کہا تھا حضور ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، ہم تو ایک دن بھی اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے فقیر لوگوں جو نہیں جا سکتے تم ایسا کرنا تیار ہو کے اچھے اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کر لینا، اللہ نے تمہارا ثواب جمعے کے اندر رکھا ہوا ہے، جمعہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ آج میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے 4 اعمال عرض کرنا چاہے۔ 2 عمل بطور وظیفہ تھے اور 2 عمل بطور اپنی زندگی میں اتارنے والے تھے۔ جو وظیفے والے عمل تھے اس میں سے پہلا وظیفہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دوسرا وظیفہ تھا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اسی کے ساتھ سوتے ہوئے بستر پر جانے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا 1000 بار اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے یہ بات بھی سماعت کی سبحان اللہ کہو گے تو 90 نیکیاں اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ تو وظائف کی دنیا میں دوسرا وظیفہ میں نے کلمہ شریف کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا کہ کلمے کو بھی اپنی زندگی کے اندر لازم کیا جائے نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی ایک تسبیح روزانہ یعنی 100 کی تعداد کے اندر کم از کم کلمہ شریف کی پڑھ کر وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ سماعت کیا جب آزمائش آ جائے اس آزمائش پہ صبر کرنا، یہ بھی بہت ساری بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے یہ سماعت کیا کہ جس وقت وضو سے فارغ ہو جائیں تو اعضائے وضو کو کپڑے سے صاف نہیں کرنا بلکہ یوں ہی پانی خشک ہو جائے خود بخود، تو یہ پانی بھی نیکیوں کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔